وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے کیا دعوت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ جب بھی یہ لفظ دعوت ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو تین باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ دعوت سے مراد ہم لیتے ہیں کھانا، کہ کنہیں کے یہاں ہم کو دعوت ہوتا ہو اور ہم وہاں جاتے ہیں اور دعوت میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو کھانے پینے والے دعوت کے متعلق نہیں بتائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو دعوت اسلام کے بارے میں بتاؤں گا. کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے مکمل جانکاری حاصل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. جیسا کہ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے کیا دعوت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس میں تین لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے دعوت، اور دوسرا مسلمان، اور تیسرا ذمہ داری. یہ تین الفاظ کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ میرے اس ٹاپک کو سمجھ پائیں گے. سب سے پہلا ورڈ ہے دعوت. دعوت آتا ہے عربک لفظ دعا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا. اور اسلامی نقطہ نظر سے دعوت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا. اس کا مطلب ہوتا ہے دعوت. اور دوسرا لفظ مسلمان. ایک آدمی جب تک یہ نہیں جانے گا کہ وہ کون ہے تو اس کی ذمہ داری وہ نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ ہیں پولیس والے اور اگر آپ کو خبر نہیں ہے، اگر آپ نہیں جان رہے ہیں کہ میں پولیس والا ہوں یا نہیں، تو پھر پولیس کی ذمہ داری کیا ہے آپ نہیں جان سکتے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہے، تو پھر ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. تو ایک انسان کو سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کون ہے، پھر ہی ان کی ذمہ داریوں کا احساس ان کو ہو پائے گا، نہیں تو نہیں ہو پائے گا. تو ہم آج کے اس ٹاپک کے متعلق یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے بھی یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ دعوت کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتایا، دعوت آتا ہے عربک لفظ دعا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا. اور اسلامک ٹرمنالوجی میں دعوت کا مطلب ہے اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو کہ اسلام کے بارے میں جانیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام آتا ہے عربک لفظ سلم سے، جس کے معنی ہے شانتی، امن، پیس. اور یہ آتا ہے عربک لفظ سلم سے بھی، جس کا مطلب ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ. اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا، اس کو کہا جاتا ہے اسلام. تو اسلام کا مکمل معنی ہے شانتی ارجن کرنا، امن قائم کرنا. اپنی مرضی کو اللہ کے اوپر چھوڑنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے اسلام. اور مسلمان جو اسلام کو مانتا ہو، اسلام پہ امن، اسلام کو مانتا ہو، اس کو تسلیم کرتا ہو، وہی شخص مسلمان کہلائے گا. تو مسلمان کو عربی میں کہا گیا ہے مسلم. اور یہ لفظ مسلم اور اسلام دونوں قرآن مجید میں موجود ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے یہ لفظ اسلام قرآن میں موجود ہے. سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں. اور مسلم یہ لفظ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں. اب تیسری بات ہے ذمہ داری. اس سے پہلے بھی ہم یہ جان لیں کہ دعوت جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جاننا پڑے گا
دعوت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ اگر ہماری ذمہ داری ہے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور جتنے بھی پیغمبر پہنچے ان کی کیا ذمہ داری تھی بھی یا نہیں. اس کے اوپر اگر آپ جانیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں اب سنیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو میں آپ کے اوپر نازل کیا، مطلب قرآن مجید. تو قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اپنے رسول کو کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں تک اس کے پیغام کو عام کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک ایک پیغمبر بھیجے، ہر امت کو پیغمبر بھیجے، صرف اس بات کو کہنے کے لیے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کیجئے، طاغوت سے بچیے، غلط خداؤں کی عبادت کرنے سے بچیے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے سارے پیغمبر کا ایک ہی میسج رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. تو اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات عبادت کس کے لیے، دوسری بات اسلام کس کے لیے، اور تیسری بات قرآن کس کے لیے. یہ 3 چیز کو جب آپ جانیں گے پھر ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں، دعوت کے لیے ذمہ دار ہیں یا نہیں. تو پہلے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بتانے کی کہ عبادت کس کے لیے ہے. اگر آپ لوگ سنتے ہیں، میری کچھ عادتیں ہیں، بات کے دوران میں لوگوں کو پوچھتا ہوں، کیونکہ پوچھنے سے جو ہے ہوتا ہے آپ کا ذہن میرے طرف مخاطب رہتا ہے اور آپ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. تو ایک سوال ہے آپ سب سے، اگر آپ کو علم ہے تو بخوبی کوشش کریں گے بتانے کی کہ عبادت کس کے لیے ہے. صرف مسلمان عبادت کریں گے یا سب لوگ عبادت کریں گے؟ بولیے. ہاں، عبادت سب کو کرنا ہے نا، صرف مسلمان کریں گے ایسی بات تو ہے نہیں. تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں آپ اللہ کی عبادت کیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا جو آپ سے پہلے تھے. تو تمام لوگوں کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس. ناس عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں آپ اللہ کی عبادت کیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو یہاں لفظ ناس آیا ہے اور عبادت. تو عبادت کن کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے عبادت نہیں ہے. تو صرف اگر عبادت مسلمان ہی کرے گا تو باقی لوگ عبادت سے محروم رہے گا، تو اس کی ذمہ دار بھی کون ہوں گے؟ اس کے اوپر آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ تمام انبیاء کرام جو آئے، تمام پیغمبر جو آئے، وہ صرف ایک بات کی طرف بلائے لوگوں کو، اللہ کی عبادت کی طرف. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کیجیے. تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو جس نے آپ کو اور آپ کے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. دوسری بات ہے قرآن مجید کس کے لیے ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیے کہ قرآن اللہ نے کس کے اوپر نازل کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے اور یہ تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے ایک ہدایت کے طور پر تمام انسانوں کے لیے. ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ایک ہدایت بنا کر قرآن مجید کو نازل کی گئی. اب یہ قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ تمام انسان کے لیے. پہلی بات عبادت کس کے لیے؟ ناس کے لیے، تمام انسان کے لیے. دوسری بات قرآن کس کے لیے؟ یہ بھی تمام انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. تو قرآن مجید کو اگر کوئی چھپاتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ جو بھی انسان میرے نازل کیے ہوئے دلیلوں کو چھپاتا ہے جبکہ میں اس کو بتا چکا ہوں، آلریڈی بیان کر چکا ہوں، تو ان کے اوپر میری لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے.
کوئی بھی انسان اگر قرآن کے پیغام کو چھپاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس پہ نازل کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہر بات کو، اس کے بعد اگر وہ نہیں پہنچاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کیا کہا اللہ نے کہ ان پر میری لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں۔ تو اگر آپ قرآن مجید جانتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے ہے، سارے لوگوں پہ نازل کی گئی ہے، تو پھر کیوں قرآن مجید صرف اور صرف مسلمان اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی لوگ نہیں؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک محدود کتاب ہے، صرف یہ مسلمان کے پاس رہنی چاہیے، باقی لوگوں کے پاس نہیں؟ آج اگر کوئی غیر مسلمان قرآن کو پکڑنا چاہے یا لینا چاہے تو کئی سارے فتوے ہیں کہ قرآن ایک ہندو کیسے پکڑیں گے، ایک غیر مسلم قرآن کو کیسے پکڑیں گے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے وقت میں ہی کتنے بادشاہوں کو، کتنے راجاؤں کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ لیٹر لکھ کے بھیجے تھے، ان میں بادشاہ نجاشی بھی شامل تھے۔ اکثر لوگوں کو قرآن مجید کے آیت، اس میں قرآن مجید کی آیت لکھی، اس لیٹر کا فوٹو کاپی آج بھی میرے آفس میں ہے کشن گنج میں، اس لیٹر کا فوٹو کاپی آج بھی میرے آفس کشن گنج میں ہے، وہ لیٹر آج بھی موجود ہے دنیا میں، وہ لیٹر کا فوٹو کاپی میرے پاس کشن گنج میں۔ اس میں جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ آیت کیا ہے؟ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب، کہو اپنے اہل کتاب سے کیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کے طرف جو آپ اور ہم میں ایک ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، دوسرے کی نہیں کریں۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 یہ موجود ہے اس لیٹر میں۔ میں خود اس لیٹر کو دیکھا، فوٹو میں دیکھا، تو یہ لیٹر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی کتنے بادشاہوں کو جب یہ لیٹر پہنچے تو اس کو پھاڑ کے وہ نیچے پھینک دیا، کتنے لوگوں نے پیر کے نیچے رونگ ڈالا۔ تو جب اللہ کے رسول اس آیت کو لوگوں تک پیش کیے، ان میں سے کتنے لوگوں نے آیت پھاڑ دیے، کتنوں نے پیروں تلے رون دیا اور کتنے نے اس کا بے حرمتی کیا۔ پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پھیلایا۔ لیکن ہم کیا اتنا احترام کرتے قرآن مجید کے کہ گھر میں آرام سے تاک میں سجاتے ہیں، خود پڑھتے نہیں، دوسروں کو دیتے نہیں، خود نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی نہیں دیتے۔ تو ہم یہ کر چکے اپنے قرآن مجید کے ساتھ۔ احترام کرنے کا بھی ایک حد ہوتا ہے، کسی کا پوزیشن کرنے کا ایک حد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے آپ میں اتنا پوزیشن ہم سے پائیں گے جتنا ان کو کرنا چاہیے، زیادہ کر کے ان کو اللہ بنا دیں گے تو نہیں ہوگا، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اتنی پوزیشن دینا ہے جتنا ان کا حق ہے، اللہ کو اتنا پوزیشن دینا ہے جتنا ان کا حق ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو اتنا پوزیشن دیں کہ اس کو اللہ کے برابر کر دیں پھر بھی آپ غلط کریں گے، اور اتنا پوزیشن دیں کہ اس کو نیچے کر دیں پھر بھی آپ غلط کریں گے۔ تو ہم قرآن مجید کو اتنا زیادہ پوزیشن دے رہے ہیں اور پوزیشن دینے کے بعد اس کو آرام سے کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو یہ پوزیشن نہیں ہے میرے بھائی، پوزیشن یہ ہے کہ اس آیت پہ عمل کر کے آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، لوگوں تک اس پیغام کو عام کریں۔ تو قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ تمام انسان کے لیے۔ یہاں بھی عربی کا لفظ استعمال ہوا ناس، تمام انسان۔ ناس کا مطلب تمام انسان، اس میں اسلام، مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سارے لوگ ہیں۔ تیسری بات ہے اسلام کس کے لیے؟ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دھرم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، وہ اسلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ریلیجن ایکسیپٹیبل ہے، وہ اسلام۔ تو اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دھرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم کو اور ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وہ دھرم قبول نہیں فرمائیں گے، اس سے وہ دھرم قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی لوگ آخرت کے میدان میں نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام ہی وہ دھرم ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کوئی دھرم اگر مانتا ہے تو نہیں چلے گا۔ تو اسلام کس کے لیے ہے؟ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام بھی تمام انسانیت کے لیے، عبادت بھی تمام انسانیت کے لیے، قرآن بھی تمام انسانیت کے لیے۔ اب سوال رہ گیا کہ کیا تمام انسان عبادت کرتے ہیں؟ آج دنیا میں تقریباً 700 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 700 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے؟ چند لوگ، 5% بھی نہیں، صحیح سے 5% لوگ بھی عبادت اللہ کی نہیں کرتے، 95% لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔
اگر مانے 5% ہی کرتے ہیں تو صرف 5%، باقی 95% لوگ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو عبادت سب کے لیے ہے، لیکن صرف 5% لوگ ہی اس میں شامل ہے، باقی لوگ نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن مجید سب کے لیے ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.6 بلین ہے، مطلب 160 کروڑ، تقریباً 160 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ 160 کروڑ مسلمان نے قرآن اپنے پاس رکھے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں دیے۔ باقی 550 کروڑ لوگوں کو قرآن دیے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید جب سب کے لیے ہے تو باقی 550 کروڑ پھر قرآن سے کیوں محروم ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کون؟ جس کے پاس قرآن ہے۔ تو قرآن کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کے لیے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان میری آیتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے چھپاتا ہے جبکہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب ایک بات ہے یہاں پہ کہ دعوت تمام لوگوں پر ذمہ داری ہے یا چند لوگوں پر ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے ہمارے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان نے کہا کہ دعوت کا 2 حصہ ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے فرض عین، دوسرے کو فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انڈیویژول پر، ہر انفرادی انسان پر، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان پر دعوت کا فرض ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے فرض عین۔ اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر لوگ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو چلے گا، پھر باقی لوگ پہ ذمہ داری نہیں آتی۔ اب دیکھا یہ جائے کہ دعوت کہاں فرض عین اور کہاں فرض کفایہ ہے۔ شیخ ابن باز کے مطابق دعوت فرض عین تب ہو جائے گا جب داعی کم ہوں گے۔ پہلا کنڈیشن، داعی کم ہوں گے، مدعو زیادہ، جن کو دعوت دینا ہے وہ زیادہ ہوں گے اور گناہ بڑھ رہے ہوں گے، اس وقت دعوت فرض عین ہے۔ اب ہم جانتے ہیں انڈیا میں کہ انڈیا میں کتنے % لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں؟ چند %، 1 یا 2% لوگ ہوں گے، آپ کو 1 یا 2% بھی نہیں ہوں گے صحیح سے جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتے؟ تو انڈیا میں 99% لوگ دعوت کا کام کرتے بھی نہیں اور اسلام کو سمجھتے بھی نہیں۔ 1% لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو انڈیا میں داعی بہت کم ہے، انڈیا میں داعی بہت کم ہے، جو دعوت کا کام کریں گے وہ بہت کم ہے۔ اور گناہ دیکھتے ہیں، اب ڈیلی گناہ بڑھتے ہیں۔ میں آپ لوگ برا نہ مانیں، آپ کے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک دفعہ اور یہاں آیا ہوا تھا، سامنے ایک دکان ہے، سامنے اسٹیج کے سامنے دکان ہے، اس میں چھوٹا 2 لڑکا کام کر رہا ہے، چھوٹا سا 2 لڑکا کام کر رہا ہے جو بیڑی سگریٹ سب پی رہا ہے۔ میں خود دیکھا اس کو۔ تو اب آپ یہاں اتنا بڑا ادارہ ہم چلا رہے ہیں اور بھی اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن کنہیں کو فرصت نہیں کہ اس بچے کو کہیں تم کیوں سگریٹ پی رہے ہو، تم کیوں بیڑی پی رہے ہو؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو ہم نہیں نبھا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری سے دور بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی کسی کے حق کو نہیں ماریں گے۔ تو یہ اگر ان کا حق ہے، اللہ کا حق ہے آپ پر، اگر کہ آپ ان کا کام کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت کے میدان میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ذمہ داری لیا ہے آپ نے تو ذمہ داری نبھانی بھی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید جو سب کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کو سارے لوگوں تک پہنچائے، اپنے تک محدود نہ رکھے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دعوت کب فرض عین ہو جاتا ہے؟ جب داعی کم ہو اور جن کو بلایا جائے اسلام کی طرف، مطلب غیر مسلم زیادہ ہوں اور گناہ بھی زیادہ ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں گناہ بہت زیادہ ہے، داعی کم ہے، اور جن کو آپ بلائیں گے اسلام کی طرف، مدعو کریں گے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو انڈیا میں کم از کم دعوت کو فرض عین مان کے کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ انڈیا میں کم از کم دعوت کو فرض عین، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ دعوت کا کام کرے۔ اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کوئی چند لوگ اگر اس کام کو انجام دے رہا ہے تو سارے لوگوں پہ ذمہ داری عائد نہیں کی جائے گی، وہ کام کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ چند لوگ اس کام کو کریں جب گناہ نہیں بڑھ رہا ہو اور داعی بہت زیادہ ہو، داعی بہت زیادہ ہو، ان میں سے کچھ بھی انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جنازے کی نماز فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی گروپ کے لوگ، گاؤں کے لوگ اس جنازے کو جا کے نماز پڑھ لیں اور دفنا دیں، کافی ہے۔ سارے لوگوں کو جانا ضروری نہیں ہے، سارے لوگوں کو جانا ضروری نہیں ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دعوت فرض کفایہ تب ہوتا ہے جب داعی بہت زیادہ ہو، مدعو کم ہو، گناہ بھی کم ہو، لیکن حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو انڈیا میں خاص طور پہ دعوت تو فرض عین ہے، آپ سمجھیے۔ اس کے اوپر قرآن مجید سے دلیل لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ آپ میں سے ایک امت ہونی چاہیے، گروپ ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے،
یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، گناہ کے کاموں سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک گروپ ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دے اور گناہ کے کاموں سے روکے۔ تو یہاں اس آیت سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ دعوت کم از کم ایک کمیونٹی میں تو فرض عین ہے، چند لوگوں پہ ایک گروپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، یہ تو فرض عین ہے، ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر سارے لوگ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 87 میں 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو، اپنے رب کی طرف بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرک میں سے مت ہو جائیے۔ تو صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے ہیں تو دعوت نہیں دینے سے گویا کہ آپ انڈائریکٹلی شرک کو سپورٹ کر رہے ہیں، خود کو مشرک حرکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک لاجیکل دلیل یہ ہے، مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو شرک کہا گیا ہے، اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک شرک کے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہے نا ہم لوگوں میں کہ ابھی راستے میں کوئی چلے اگر موٹر سائیکل لے کے بائک، اور اگر اس کا اسٹینڈ گرا ہوا نیچے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنا اسٹینڈ اٹھا لیجئے، بھائی صاحب اپنا اسٹینڈ اٹھا لیجئے، آپ کی بائک کی اسٹینڈ گری ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کے ہیڈ لائٹ بائک کی ہیڈ لائٹ جلے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشارہ دیتے ہیں بھائی ہیڈ لائٹ بند کر لیجئے۔ ہم کو پرواہ ہے کہ وہ انسان کا اسٹینڈ گری ہوئی ہے، آگے جا کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، ہمیں پرواہ ہے کہ ان کی لائٹ جل رہی ہے، آگے جا کے کوئی نقصان نہیں ہو جائے۔ لیکن کیا ہم کو یہ پرواہ ہے کہ جن سے ہم اتنا محبت کرتے ہیں کہ سامنے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، کہ آخرت میں وہ جنت جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کا پرواہ ہمیں ہے؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں اسٹینڈ اٹھانے سے، منع مت کیجیے یا کہیے مت، کہیے بے شک، لیکن جب آپ ایک اسٹینڈ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھیا اسٹینڈ اٹھا لیجیے تاکہ سامنے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، کیا اس انسان کو آخرت کی زندگی والے ایکسیڈنٹ سے نہیں بچانا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ جس کی اسٹینڈ آپ دنیا میں اٹھانے کی بات کر رہے ہو، کم از کم آخرت کے بارے میں تو 2 لفظ کہیں گے نا کہ بھائی آپ اسٹینڈ تو اٹھا لیے، کم از کم آخرت کی کیا تیاری ہے آپ کی؟ جو گاڑی آپ آخرت کے لیے چلا رہے ہیں اس کی اسٹینڈ کیسی ہے آپ کی؟ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ بھی انہیں کہیں لائٹ جل رہی ہے ہم بند کرنے بولے ٹھیک ہے، اسٹینڈ گر رہی ہے اٹھانے بولے ٹھیک ہے، لیکن ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بولے تاکہ اس دنیا کی گاڑی میں وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے۔ تو ہم اگر اتنا محبت کرتے دنیا میں ان سے تاکہ سامنے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، اس وجہ سے ان کو بتا رہے ہیں، تو میں کہوں گا اور بھی محبت کیجئے ان سے، آپ آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ اتنا محبت لوگوں سے کرتے ہیں، تو کیا وہ انسان اگر شرک کر رہا ہے، اسٹینڈ تو بچا لیا آپ نے، لیکن جو شرک کر رہا ہے، جو سب سے عظیم گناہ ہے، کہ اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھائی آپ شرک مت کرو، یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، ہم نے نہیں کہا؟ تو گویا کہ آپ نے انڈائریکٹلی سپورٹ کیا کہ تم جو کر رہے ہو وہ بھی صحیح، میں جو کر رہا ہوں وہ بھی صحیح، مطلب بت پرستی کرنے والے بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی صحیح، میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں یہ بھی صحیح۔ کیوں؟ اس کے اوپر میں ایک حدیث کہ دلیل پیش کر کے اس سے استدلال لیتا ہوں کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی چیزیں اگر ایسا ہوتا تھا جو اللہ کے رسول کرتے نہیں تھے، حدیث 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، حدیث قولی، فعلی اور تقریری۔ اس میں قولی کو ترجیح حاصل ہوتے ہیں دونوں پر، اس کے بعد فعلی کو ترجیح حاصل ہوتے ہیں تقریری پر، اور بعد میں ہوتے ہیں تقریری۔ تو تقریری حدیث کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ کے رسول کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا ہو جن کے اوپر انہیں اعتراض نہیں کیا، مطلب وہ جائز ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر آج آپ کے بازو والے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، تو آپ سائلنٹ ہیں، بالکل کچھ انہیں کہتے نہیں ہیں، تو گویا کہ آپ ان کو
جائز قرار دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کی طرف بلائیے اور مشرک میں سے مت ہو جائیے، ورنہ آپ گویا کہ خود کو مشرک بنا رہے ہیں۔ تو اسلام تمام انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے ایک ڈر میں، اور اس کی ذمہ داری آتی ہے ہم سب پر۔ ایک کمیونٹی کے اوپر ہم نے دلیل دیا کہ ایک جماعت پہ تو فرض عین ہے ہی دعوت، ان کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہر مسلمان کو دعوت کا کام کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، جس آیت کی تلاوت میں نے اپنے تقریر کے شروعات میں کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امہ، آپ سب سے بہترین امت بنا کر نکالے گئے، اخرجت للناس، یہ سب سے ہیوی دلیل ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں بھی اللہ نے لفظ ناس کا استعمال کیا، کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ سب سے بہترین امت بنا کر نکالے گئے ہو، کس سے؟ للناس، انسانوں کے لیے، باقی تمام انسانوں کے لیے مسلمان۔ تو اب ایک سوال، چوتھا سوال یہ ہے کہ مسلمان کس کے لیے؟ تو مسلمان تمام انسانیت کے لیے، جس طریقے سے عبادت تمام انسانیت کے لیے، قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے، اسلام تمام انسانیت کے لیے، تو مسلمان کس کے لیے؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خیرہ امہ بنا کر نکالا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے، تو مسلمان بھی انسانیت کے لیے ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری تمام انسانوں کی ہے، تو ہمیں تمام انسانوں کی ذمہ داری ملی ہے۔ تو ہم سب کو اس آیت سے میں ثابت کرتا ہوں کہ ایک انسان جو خیرہ امہ ہے، بہترین امت ہے، اس کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اس آیت پہ مانے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں دعوت فرض عین مان کے اس کو کام کرنا پڑے گا۔ چلیے ایک مسئلہ ہے فرض عین ہے یا فرض کفایہ، الگ چیز ہے، لیکن مان جائیے کہ اگر یہ فرض عین ہے، مطلب تمام انسان پہ دعوت فرض ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ پوری دنیا میں کتنے، پورے ہندوستان میں کتنے آبادی ہیں آپ میں سے جانتے ہیں کوئی لوگ؟ پورے ہندوستان میں کتنے آبادی ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 125 کروڑ، تقریباً 125 کروڑ آبادی ہے پورے ہندوستان میں، جس میں سے اکارڈنگ ٹو دا سینکشن آف 2011 کے سینکشن کے مطابق مسلمان ہیں 14.83%، 14.83% مسلمان ہیں انڈیا میں۔ چلیے میں اس کو مانتا ہوں 20% مسلمان ہیں، 14.3 چھوڑتا ہوں، میں مانتا ہوں 20% مسلمان ہیں، باقی 80% غیر مسلمان ہیں۔ ابھی اگر دعوت کو آپ فرض عین سمجھتے ہیں، دعوت کو اگر آپ سمجھتے ہیں فرض ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تو دیکھیے دعوت کا کام صرف ایک دن میں مکمل ہو جائے گا، صرف ایک دن میں پورے ہندوستان میں ہم دعوت کا کام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک دن تو بہت زیادہ ہو گیا، 1 یا 2 گھنٹہ کافی ہے پورے ہندوستان میں دعوت کے کام کو مکمل کر دینے کا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مانیے تمام انسان، ہم 20% لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت فرض عین ہے اور ہم سب دعوت کا کام کریں گے۔ بھائی ایک آدمی کتنا آدمی کو دعوت دے گا کہ 80% کا کام ہو جائے گا؟ 4 آدمی، 20 چوکے 80، تو 20% لوگ 80% کو جب دعوت دیں گے تو ہر آدمی صرف 4 آدمی کو دعوت دیں گے، تو کیا 4 آدمی سے بات کرنے کے لیے ایک دن کافی نہیں ہے کہ نہیں؟ کافی ہے۔ تو ایک دن میں پورے ہندوستان میں ہم دعوت کا کام مکمل کر سکتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے ایک حجت قائم کر سکتے ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جنت بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو ایک دن میں پورے ہندوستان میں دعوت کا کام کو مکمل کر دیا جا سکتا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں دعوت فرض عین ہے تو، اور اگر آپ فرض کفایہ سمجھتے ہیں تو میں یقین نہیں کر پاتا ہوں کہ کب ممکن ہوگا، واللہ عالم۔ تو کم از کم دعوت کو فرض عین اگر ہم سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں کہ نہیں ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دن کا کام ہے بھائی، مکمل ہو جائے گا۔ تو دعوت میں سمجھتا ہوں کہ فرض عین ہی سمجھے آپ اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ اگر دعوت فرض عین یا فرض کفایہ سمجھیں گے، اس میں آپ کی عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں آنے والی، عقیدے میں گڑبڑی نہیں آنے والی، لیکن آپ کے عمل میں بہت زیادہ چینجنگ آ جائے گا۔ تو کم از کم آخرت ہمیں اپنی بچانی ہے، تو دعوت کو فرض عین سمجھ کر اس پوری انڈیا میں انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اور ہم ایک دن میں دعوت کو مکمل کر لیں گے، پھر اللہ کے سامنے حجت قائم کریں گے۔ دوسری بات کہ دعوت کیسے دیں؟ بھائی ہم مان گئے دعوت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اب کیسے دیں دعوت؟ ہم دعوت تو دینا ہی نہیں جانتے، دعوت کا طریقہ بھی ہم کو نہیں آتا۔ دعوت کب ہم سمجھ پائیں گے کہ کیسے دیں گے لوگوں کو، اب کیسے بلائیں گے اللہ کی طرف؟ چلیے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے دعوت دینے کا طریقہ۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ، with beautiful wisdom، حکمت کے ساتھ، اور ان سے بات کیجئے، بحث کیجئے. سب سے